بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العالمین کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے شروع ہوگا۔ گزشتہ درس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قلوب کی حالت کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ وہ نہایت ہی سنگ دل، خشک اور ناقابل تغیر دل اور دماغ کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی تھی، ان کے دل کو پتھر سے تشبیہ دی تھی، اور ہم اب اس سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کروں گا۔ آیت کریمہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75، ترجمہ: تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ یہاں سے ہمارا جو سبق سٹارٹ ہوگا، اس میں جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پتھر دل تھے، سنگ دل لوگ تھے، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ان سارے صحابہ، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بہت زیادہ حرص تھی، امید تھی کہ شاید یہودی اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف بھی تھے اور پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو علم نہیں تھا تو وہ اس میں تغیر اور تبدیلیاں کرتے تھے، بلکہ سوچ سمجھ کر، سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر تبدیلیاں کرتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے جو تورات میں تعریف کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت صفات کی تبدیلیاں کی، تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہٰذا تم ان سے امید نہ رکھو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم کا جو بگڑنا ہے وہ عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے، کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ رہنما ہوتا ہے، کسی بھی عوام کے لیے رہنما ہوتا ہے، لیڈرشپ کر رہا ہوتا ہے تو وہ علماء کے اقوال جو ہوتے ہیں، ان کے جو عمل ہوتے ہیں، ان کے جو فعل ہوتے ہیں، وہ دلیل ہوتے ہیں اس قوم کے لیے۔ اور جب ایک عالم ہی اس کے عقیدے میں ہی اور اس کے عمل میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ راست پر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ جس کا ترجمہ ہے: اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی منافق جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے، یہ یہودیوں کے وہ طریقے مسلمانوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں سے جب یہ ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت اور صفات اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں۔ لیکن یہی یہودی جب آپس میں اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے، ان کی گفتگو اس طرح کی ہوتی تھی کہ یہ جو یہودی سردار تھے ملامت کرتے تھے ان کو۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے کہ کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب
ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا برحق ہے تو تمہاری کتاب میں موجود بھی ہے، تو تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کا ایک عقیدہ تھا، ان کے غلط نظریہ تھا۔ یہ یہودی جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ہم اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ یہ تو تغیر اور تبدیلیاں کرتے تھے اپنی کتاب میں، انہوں نے تبدیلیاں کی۔ لیکن ان کے بارے میں مزید آگے کلام پاک میں ارشاد ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ ان کی جو مکر فریب، ان کی جو ظاہر کرتے تھے چیزیں یا چھپاتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا تمہیں یہ آپس میں کہتے تھے کہ کیا تم لوگوں کو عقل نہیں کہ تم یہ کام کرتے ہو، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ روکتے تھے ایک دوسرے کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا، ان کے کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب مسلمانوں کو ان کے دوسرے گروہ کے بارے میں بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایک گروہ تو وہ تھا جو عالم تھا، ان کا ان کو سارا علم تھا، وہ علم ہونے کے باوجود اپنی کتاب میں انہوں نے تبدیلیاں کی۔ اور اب یہاں پہ جو بیان ہے یہودیوں کے دوسرے گروہ کے متعلق تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو خود تو نہیں جانتے بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیالات اور گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو جائے گی، اور انہیں من گھڑت خیالات میں خوش ہیں، کیونکہ ان کے جو سردار تھے انہوں نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ ہم ہی ہیں جو بخشش کے قائل ہیں، ہماری بخشش ہو جائے گی چاہے ہم جو بھی کرتے رہیں، چاہے ہم اپنی من گھڑت خیالات تھے، اپنی خواہشات تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم چاہے اچھے کام کریں چاہے برے کام کریں، حق پر ہم ہیں۔ یہ ان کے غلط عقیدہ تھا جس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 79 جس کا ترجمہ ہے، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلنے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ یہ غلط کام کرتے تھے، ان کے جو کفر کی یہ حد تھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام، کیونکہ تورات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو انہوں نے اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کی۔ وہ تبدیلیاں کیا تھیں کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو علماء تورات اور سرداران یہود کو کبھی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکورہ تھے۔ جب لوگ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ سارے اوصاف پائیں گے جو ہماری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں تو وہ فوراً اس پر ایمان لے آئیں گے، اور ان کو یہ خوف تھا کہ ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے تورات میں تغیر کی تعریف اور تغیر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا جو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تورات میں مذکورہ تھا، انہوں نے وہ حلیہ ہی اس میں تبدیل کر دیا، کیونکہ حلیہ اس طرح کا بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت ہیں، بال خوبصورت ہیں، آنکھیں سرمگیں اور قد درمیانہ ہے۔ انہوں نے اس کو مٹا کر اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں گنجی نیلی اور بال الجھے ہوئے ہیں۔
یہی عوام کو سناتے تھے اور یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے تھے۔ انہوں نے کلام الہی میں تبدیلیاں کی اور سمجھتے تھے کہ لوگ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان اوصاف کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے، بلکہ ہمارے ہی تابعداری کریں گے۔ ہماری روزی روٹی کھلی رہے گی اور ہماری کمائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ کلام پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے تھے، صرف اس لیے کرتے تھے کہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ان کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے حبیب تم فرما دو کہ کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں جو بیان ہے، انہوں نے جھوٹ بولے تھے، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کا بہتان لگایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف چند دن، اور یہ وہ جو چند دن تھے اتنی مدت کے لیے کہ صرف وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنے دنوں انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، جیسے پچھلی آیت کریمہ میں پیچھے ہم سورہ بقرہ میں بیان کر چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو وہ 40 دن کی مدت تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنے عرصہ ہم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے اتنے دنوں کے لیے ہمیں صرف سزا ملے گی، اس کے علاوہ ہمارے لیے دوزخ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کو پوجا تھا، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے، بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کرے گا ہی کیوں کہ تم جہنم میں زیادہ عرصہ کے لیے نہیں رہو گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اس ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا، تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ ہے کہ جس کا ترجمہ آیت 81 اور 82، جس کا ترجمہ ہے کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں نہیں رہنا۔ اب آیت کریمہ کے شروع میں آیا ہے کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آیت میں گناہ سے شرک اور کفر مراد ہے، کیونکہ احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں، اور کفر اور شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار ہو گناہوں سے گھیرا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہاں تک میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے 82 تک کی ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے۔ آنے والے سبق تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔